نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے ہیں کہ وہ تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اب فارغ ہو گئے ہو تو چلے جاؤ. اس پر شان نزول یہ ہے کہ جب کافی دیر گزر گئی 3-4 لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں دین کی دنیا کی جو بھی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے کہ الگ الگ کمرے ہوں, خواتین بھی وہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی وہی تھی, بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے نکاح فرمایا تو ان کا ولیمہ تھا. میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا, آگے چلنا چاہتے ہیں. تو ولیمے کی بات تھی, بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری بھرکم قسم کا ولیمہ فرمایا تھا جس میں صحابہ کو بلایا اور صحابہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حجرہ میں تشریف لے جاتے, کبھی واپس آتے. ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ, لیکن زبان سے یہ بات کہہ نہیں رہے. دیکھیں حضور کا شرم و حیا کا یہ لیول ہے کہ جس ادب کو سکھانے کے لیے آئے تھے اپنے گھر میں بلا کر وہ ادب کی تربیت دے نہیں رہے, خاموش ہیں شرم و حیا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا جو محبوب ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, تم سے شرماتا ہے, یہ بات کہنے سے شرماتا ہے, حیا والا ہے میرا محبوب. لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, لیکن اللہ حق بات کہنے سے شرماتا. اب دیکھیں جو بات حضور نہیں کہہ رہے, اللہ فرما رہا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ تم نے کھانا کھا لیا اور اب چلے جاؤ, یہ حق بات ہے. اللہ نے فرما دی جو خدا اپنے محبوب کے آرام کا خیال کرتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صرف سنتیں بیان کرو, دین بیان کرو, قرآن بیان کرو, حضور کے رخ انور کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, حضور کے حسن کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, حضور کے زلفوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. ارے یہ کہنے والوں کبھی رب سے بھی پوچھا ہوتا کہ رب کیوں اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے, وہ بدہا واللیل اذا سجا کیوں کہتا ہے, ما زاغ البصر ما طغى کیوں کہتا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کیوں کہتا ہے, الم نشرح لك صدرك کیوں کہتا ہے, ورفعنا لك ذکرك کیوں کہتا ہے, انه لقول رسول کریم کیوں کہتا ہے. میرا رب اپنے محبوب کے جسم کے مختلف حصوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ محبت ہوتی تب ہے جب حسن کی بات کی جائے, محبت ہوتی تب ہے جب حسن کی بات کی جائے. آج ہم نے دین کو پارا پارا کر دیا, محبوب کی سنتوں کی بات کرو, عمل کی بات کرو. ارے عمل کیسے ہو سکتا ہے جب تک حضور کے سراپا حسن بات نہ کی جائے. صحابہ سے پوچھو, یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں, صحابہ سے پوچھو, کتابیں حدیث کی بھری پڑھی ہیں, کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں میرے محبوب کے حسن پر, حضور کے رنگ پر, حضور کی آنکھوں پر, حضور کے زلفوں پر, حضور کے ہاتھوں پر. صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اتنے نرم و نازک تھے, اگر کبھی پکڑ لیے جاتے تو دل نہیں کرتا تھا چھوڑ دیں. بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے عورتوں سے زیادہ نرم تھے حضور کے ہاتھ. تو آخر کسی نے محسوس کیے تو لکھا نا, اگر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو صحابہ نے کیوں کیا. آج 1400 سال بعد یہ کچھ مولویوں کو کیا ٹیکا لگ گیا ہے کہ اس کی بات نہیں کرنی چاہیے, بس قرآن کی بات کرو اور عمل کرو. عمل جو تمہارا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, عمل میں رخا ہے, عمل میں چاشنی نہیں ہے, عمل میں محبت نہیں ہے, عمل میں دل لگی نہیں ہے. عمل اس وقت معتبر ہوگا جب حضور کی سیرت سے بھی محبت ہوگی, حضور کی صورت سے بھی محبت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو, بات جب یہ شروع ہو جاتی ہے تو میرا دل کرتا ہے پھر اسی پر ہی کرتا تھا. ابوبکر صدیق سے پوچھو کہ انہیں نمازوں سے محبت نہیں تھی, بولے جی نمازوں سے محبت نہیں تھی, محبت تھی. کیا دین پر عمل نہیں کرتے تھے؟ ہر قرآن کی آیت پر, میرے نبی کی ہر سیرت پر, ہر عمل پر عمل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق. جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابوبکر ذرا بتا تو صحیح تیرے دل کی تمنا کیا ہے, تیرے دل کی آرزو کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے کہ کیا کرتا رہے زندگی بھر. حضرت ابوبکر صدیق عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ میرا دل تو یہ کرتا ہے ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ, میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں آپ کا رخ انور تکتا رہوں. بھائی یہ تکنا کیا ہے, کبھی رک کے سوچا کریں. جب ابوبکر صدیق نے یہ عرض کیا ہوگا تو اگر بات غلط ہوتی یا تکنے میں دیکھنے میں کچھ نہ ہوتا تو حضور فرماتے ابوبکر یہ کیا کہہ رہے ہو, یہی فرماتے نا. بھائی بات اگر غلط
تو حضور اس کو ریکمینڈ کرتے؟ بولے نہیں کرتے. آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے, منع فرما دیتے. اے ابو بکر نفل پڑھا کر, نماز پڑھا کر, سجدے کیا کر, اور جناب قرآن مجید کی تلاوت کیا کر, یہ کام کیا کر, مجھے تکنے سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے حضور نے ریکمینڈ کیا. اس کا مطلب یہ ہے حضور کو دیکھنا نہ صرف ایمان ہے بلکہ جان ایمان ہے. نماز پڑھی تب جاتی ہے جب حضور کو دیکھا جائے. نماز پڑھی تب جاتی ہے. اور ایسی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں جن سے صحابہ محبت کرتے ہیں, ادائیں جن سے صحابہ محبت کرتے ہیں. حضور کے پسینے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور آرام فرما رہے ہیں, اور حضرت انس کا تعلق حضور سے بیٹوں کی طرح تھا. ان کی والدہ آئیں, حضور لیٹے ہوئے ہیں. ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والوں, دین کو سمجھنا بڑی مشکل اور بات ہے. مسجد میں گرمی سے تنگ آ کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی ہے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ میرے محبوب سو رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے. پنکھے تو نہیں لگے ہوئے تھے, پسینہ آ رہا ہے. حضرت انس کی والدہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک شیشی لائیں, حضور کے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. ارے پسینے میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ جمع کیوں کر رہی ہیں؟ جب شیشی بھر گئی, جب شیشی بھر گئی, حضور نے آنکھیں کھولی. ہو سکتا ہے حضور دیکھ رہے ہوں کہ اسے ذرا بھر لینے دو, شرما کے اٹھ نہ جائیں. جب بھر لی, پوچھا اس پسینے کو کیا کرنا ہے؟ بھئی مسئلے حل کر دیے حضور نے. اس پسینے کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا پسینہ منہ میں چلا جائے کیا ہوتا ہے جی؟ نمکین ہوتا ہے, چلا جاتا ہے بعض اوقات, نمکین ہوتا ہے. اب پسینہ منہ میں چلا جائے, کھانے میں چلا جائے, یہ الگ بات ہے. اب نان والے کا نان لے لیتے ہیں, وہ پسینہ بھی صاف کر رہا ہوتا ہے, نام بھی لگا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, سب کچھ لے لیتے ہیں, پھر گھر آ کے کہتے ہیں روٹی تنور کی اور نان میں بڑا نمک تھا. وہ نمک نیچرل تھا جو اس کے پسینے کا تھا. ہمارے پسینے سے بو آتی ہے, ہمارے پسینے کو اولاد نہیں سونتی, ہمارے پسینے کو بیوی نہیں سونتی. خدا کی قسم, جب میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ پسینہ اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس لیے لیا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہے. اور ہم شادیوں پر اپنی بچیوں کو لگائیں گے, اپنے آپ کو لگائیں گے, اپنے کپڑوں کو لگائیں گے. ارے میرے مصطفیٰ کا پسینہ خوشبو بن جائے. اب میں اسی موضوع پر اگر باتیں کرتا چلا جاؤں تو محبت بڑھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے, خدا کی قسم وہ کتنے بچوں میں کھڑا ہوتا, اس کے سر سے خوشبو آ رہی ہوتی. ایک مرتبہ نہیں, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, زندگی بھر وہ بڑا ہو جاتا, اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی. اور صحابہ حضور کو ڈھونڈنے نکلتے, جدھر جدھر مہک جاتی ادھر ادھر چلے جاتے, آقا مل جاتے. اب ان چیزوں میں کچھ نہیں تھا تو بیان کیوں کی؟ اب اس نقطے پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں میں کچھ نہیں تھا, اگر عمل پر ہی تھا, تو ابو بکر صدیق نے جب یہ عرض کی یا رسول اللہ دل کرتا ہے سونے ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تپتا رہا. جب یہ عرض کی میرا دل کرتا, اور اللہ نے یہ دعا پوری کر دی. ارے سور کے اندر لائے 3 دن 3 راتیں, کوئی اور نہیں تھا دیکھنے والا, صرف ابو بکر صدیق, صرف ابو بکر صدیق تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنے حیا والے ہیں کہ وہ تمہیں کہتے نہیں, لیکن اللہ حق بات کہنے سے شرماتا. اللہ کو کسی کی کیا پڑے گی؟ کیوں؟ اللہ نے کسی سے ووٹ لینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لینا, یاد رکھیں. یہ ویسے میں نے کہا شرمائے تو وہ حق بات کہنے سے جس کا دنیا داری سے کوئی تعلق ہو, لیکن حضور کا حیا کا معیار یہ ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن انہیں حیا کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, جب تمہیں میرے محبوب کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی سوال پوچھنا ہو, یہ عمر بھر کے لیے, یہ بعد میں بھی ہے, حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بات ہے, تو پھر کیا کرو؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جب کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے نبی کی بیویوں سے سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کیا کرو. کس سے کیا کرو؟ وراء حجاب, حجاب کے پیچھے سے کیا کرو, سامنے نہ آیا کرو. سامنے اب آپ ذرا
سوچیں کیا ازواج مطہرات سے پاک کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ جی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سنیں، اور ایک